نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ بولیے نا، لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کا مقصد ہے توحید، لوگوں کے دلوں میں توحید ڈالنا، لوگوں کے کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بتانا کہ اللہ ایک ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا۔ جی یہ بالکل مقصد ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مقاصد میں بھی اولویات ہوتے ہیں، فرسٹ پریفرنس کس کو، سیکنڈ کیا، تھرڈ کیا، فرسٹ ٹارگٹ کیا، سیکنڈ ٹارگٹ کیا، تھرڈ ٹارگٹ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، توحید اور اسلام کا لفظ تو نہیں بول سکتا بھائی، توحید یا ہدایت یہ جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کا فرسٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ نہیں سمجھا یہاں تک؟ اگر ویڈیو بنا کے یہاں تک کا کلپ ڈالے تو ایک فتویٰ آتا میرے اوپر۔ میں آپ کو اور کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں اور قرآن سے بتا رہا ہوں، انبیاء علیہم السلام کا اللہ کو ایک بتانا، توحید کو قائم کرنا، یہ فرسٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ فرسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ سورہ حدید میں قرآن کریم بیان کرتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یقیناً ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا ہے، جی ہدایت دے کر بھیجا ہے، کتابیں دے کر بھیجا ہے، معجزات اور چونکا دینے والے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسا نہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کیا؟ انصاف قائم ہو جائے، رحمت۔ جی ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک کے پاس 1 لاکھ ہے، کسی کے پاس روٹی کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کوئی مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، کسی کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے۔ انصاف نہیں ہے دنیا کے اندر، مساوات نہیں ہے۔ جی مساوات نہیں ہے۔ ایک آدمی کروڑوں روپے اپنے بچے کے اوپر علاج کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کو کینسر بھی ہو گیا، مرنے کی نوبت پہ ہے، لیکن دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انصاف نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے دنیا کے اندر، پیس نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہے کہ اپنے ایک روم کے اندر 4 اے سی لگا لے کر بڑے بڑے گدے ڈال کر سو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے فٹ پاتھ پر سسک کر سردی میں اکڑ کر یا گرمی میں دھوپ کے دنوں میں مر رہے ہیں۔ دھوپ کی لو نہیں پڑتے اخبار، دھوپ کی لو لگنے سے مر گیا، سردی میں ٹھٹر کے مر گئے ہیں، فٹ پاتھ پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں، اور ارب پتی لوگ جو ہے بستروں پر بستر ڈال رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جی یہ جو مساوات ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی رحمت ہے، ہونا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا مطالبہ یہ رہنا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرسٹ ٹارگٹ یہ رہنا تھا کہ اے انسان، سب سے پہلے تو مجھے پہچان، سب سے پہلے تو میری طرف پلٹ، سب سے پہلے تو شرک کو چھوڑ کر مجھ کو مان۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پہچاننے سے پہلے اے انسان تم آپس میں ایک دوسرے میں مساوات اور رحمت کو قائم کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جو عربی جانتے ہیں، مولوی بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لقد ارسلنا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے سارے رسولوں کو، بالبینات روشن دلیلیں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو یعنی وحی کو نازل کیا ہے، والمیزان ترازو کو نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، مقصد بعثت انبیاء، فرسٹ مقصد دنیا میں رحمت قائم ہونا، سکون آ جانا۔ اس کی بین دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی واضح دلیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں اعلان کیا، لا الہ الا اللہ۔ 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے محبوب اب شروع کر دو اپنا مشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیے کہ یہ بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ، بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ۔ تب دعوت دینا شروع کیے، ٹھیک ہے، لوگ ظلم کرے، یہ کرے، وہ کرے، کھانا بند کرے، رستہ بند کرے، کانٹے ڈالے، جو صحابہ اسلام قبول کر لیے ان کے اوپر ظلم کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، حضرت بلال پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، بڑے ظلم ہونے لگے، راستہ نہیں نکلنے لگا، اور لوگوں کو سمجھا دیے جو سمجھانا تھا، جتنا بتانا تھا سب بتا دیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، جی جھاڑ کو چلا کے بتا دیے، کنکریوں کو کلمہ پڑھ کے، اب یعنی جتنا ہو سکتا تھا پورا کر دیے۔ اس کے باوجود اب اس میں جتنے لوگ مسلمان ہونا تھا ہو گئے، اور جو نہیں ہونے والے تھے اب اور کیا کریں گے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو اب کیا کریں گے؟ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اے محبوب جتنے اسلام اس میں قبول کرنے والے تھے کر لیے، باقی سب ہٹ دھرم ہیں، ان کو چھوڑ دو، اب آپ چلو مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر کون سی گورنمنٹ تھی؟ اسلامک گورنمنٹ تھی۔ مدینہ منورہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، دنیا کا پہلا اسلامک اسٹیٹ، مسلمان ملک، جہاں پر مسلم میجورٹی رہتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹری کے سربراہ، پریسیڈنٹ، بڑے جو بھی آپ کہیں، قائد کہیں، جو بھی کہیں، اس کنٹری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قائد، ٹھیک ہے۔ اب یہ مدینہ اسٹیٹ تیار ہو گیا۔ اب مدینہ اسٹیٹ جب تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت، ادھر تو مسلمان کمزور تھے مکہ میں، لیکن یہاں پر پولیٹیکلی اور میجورٹی اور ہر اعتبار سے مسلمان ڈومینیٹ کرے ہوئے مدینہ منورہ میں۔ تو کیا کرنا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ اب جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوں بولا اس کو پکڑنا، اس کی گردن مارنا، یہی کرنا تھا جی، یہی کرنا تھا نا، پکڑنا تھا نا۔ چلو اب یہاں تو ہماری میجورٹی ہے، مان اللہ ایک ہے، جو نہیں مانا اس کو پکڑو، رسی سے بنو، کل تک نہیں مانا تو پکڑو، گردن مار دو، فنش کر دو۔ توحید کو قائم کرنا ہے، جو توحید مانتا ہے وہ رہے، جو توحید نہیں مانتا ہے وہ نہ رہے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیے ہیں، مسلمانوں کے بڑوں کو سامنے بلائے، یہودیوں کے بڑوں کو سامنے بلائے، مشرکوں کو یعنی بت پرستی، بتوں کو پوجا کرنا جس کو ہم ہندو کہتے ہیں یہاں پر، وہ پوجا کرنے والوں کو سامنے بلائے، سب ہر مذہب کے بڑوں کو سامنے بلائے اور سامنے بلا کر بٹھائے اور فرمائے کہ ہم سب کے سب ایک قوم ہے۔ جی کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک طرف مسلمان اللہ کو ماننے والے، ایک طرف اللہ کو نہیں ماننے والے، ایک اللہ کا بیٹا ماننے والے بیٹھے ہوئے، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے اس میں، مشرک بیٹھے ہوئے اس میں، یہودی بیٹھے ہوئے اس میں، سب کے بڑوں کو بٹھا کر یہ بولے کہ ہم امت واحدہ، ہم ایک قوم ہے، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے تو کاروبار کریں گے۔ مسلمان کو جتنے حق حاصل ہے اتنے ہی حق یہودی کو، مشرک کو اور ساروں کو، ہندو کو اور عیسائیوں کو، سب کو اتنے حق حاصل ہے۔ رائٹس میں کسی کا فرق نہیں، کوئی کسی کا نہیں قتل کرے گا، کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھا سکتا۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یہودیوں کی مارکیٹ میں بزنس کرے، یہودیوں کو رائٹس ہے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ میں بزنس کرے، بزنس کر سکتے ہیں، آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے، ایک ساتھ کھا سکتے، ایک ساتھ۔ وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ، یہ لفظ ہے، صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر اپنی مرضی کے مطابق جینے کا مکمل اختیار عطا فرمائے۔ بھئی اگر سب سے پہلے توحید لانا تھا تو ان کو پکڑ کے پیٹتے نہیں تھے حضور، مگر سب سے پہلے توحید لانا نہیں۔ توحید تو ہے سب سے اہم، اہمیت سب سے زیادہ توحید کی ہے، مگر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں میں پیس، امن اور سکون اور راحت کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بندے اگر تو مجھے نہیں مانتا ہے تو نہ مان بعد میں، جی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جی جو آدمی چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے ایمان قبول نہ کرے، اختیار دے دیا۔ اسلام قبول کرے گا تیرے کو آخرت میں جنت ملے گی، اسلام قبول نہیں کرے گا آخرت میں دوزخ ملے گی، وہ آخرت میں معاملہ ہے۔ ایمان اور عقیدہ رکھنے کے مسئلے میں فل اجازت دے دیا اللہ تعالیٰ، صحیح رستہ غلط رستہ دونوں بتا دیا اور اس کے بعد اختیار دے دیا، لیکن کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں دیا اللہ تبارک۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو، اب میں بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو قرآن کریم کے اندر توحید سے بھی پہلے رکھا ہے۔ توحید سے بھی، حق تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، حق تو یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ رحم کرو، رحمت کرو، یہ سب سے بڑا کام، یہ سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ اس کے مختلف معانی بزرگان دین بتائے ہیں۔ رحمان میں وسعت زیادہ ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے۔ رحمان میں عموم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو مسلمانوں کے لیے بھی ہو، غیر مسلموں کے لیے بھی ہو، جھاڑ درخت پتے آسمان زمین فرشتے ورشتے ساری کائنات کے لیے جو رحمت ہے وہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کیا، یہ اللہ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جینے کا موقع دیا، یہ اللہ کی مہربانی۔ تو یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کیا، یہ ہے رحمان، یہ رحمانیت ہے یہ۔ اور دوسری صفت، دونوں بھی نکلے وہی رحمت سے، دوسرا لفظ بھی رحمت سے ہی نکلا ہے، وہ کیا ہے؟ رحیم۔ رحیم خصوصی رحمت، اس کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں، رحیم کہتے ہیں ایسا رحم کرنے والا، اب جس چیز کی ضرورت اس کو ہے وہ عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں رحیمیت۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالمؤمنین رؤوف رحیم کہا گیا۔
قرآن کریم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحیم ہے. رحیم ہے کیا مطلب اس کا؟ اب ضرورت جو ہے وہ دینا. بھئی اگر ایک آدمی بہت زیادہ بھوکا ہے اور بھوک سے ان لاغر ہو رہا، اگر اس کو 5 لاکھ روپے دیے تو اچھا ہی ہے نا، نعمت ہے. مگر ضرورت کس چیز کی ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے. میرے کو قرضہ ہو گیا اور بینک والے آ گئے، پولیس کو لا لیا، اب میرے کو اٹھا لے کے جاتے بول رہے ہیں قرضہ پے نہیں کر سک رہا، 10 لاکھ روپے بینک کو واپس کرنا تھا، نہیں کرے، پولیس آ کے دروازے پہ ٹھہری ہوئی ہے. اب اگر کوئی میرے کو کھانا کھلایا تو اچھی بات ہے، پانی پلایا تو اچھی بات ہے جی میرے لیے کچھ بھی کام کرا تو اچھی بات ہے، لیکن اس وقت مجھے سخت ضرورت ہے پیسوں کی تاکہ میں چھٹکارا پاؤں. تو جو وقت پر جس چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں رحیمیت. سمجھ رہے بات؟ رحمانیت ہر چیز عطا کرنا، بنا مانگے دینا، بلا ضرورت کے دینا. جی ہمارے کو ضرورت ہے 3 جوڑے کپڑوں کی، پوری زندگی ہو سکتی ہے اس کے اندر، 3 جوڑے کپڑوں کی، ایکسٹرا جو دیا یہ اللہ کی رحمانیت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رحمان جو ہے نا یہ اللہ کی یہ رحمانیت ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری ضرورت سے زیادہ کپڑے دیا. رہنے کے لیے ہمارے کو 80 گز 50 گز کا مکان بھی چل جاتا تھا، 200 گز کا مکان دیا، بڑا اچھا تو دیا، فین سے کام چل جاتا تھا، اے سی دیا. تو یہ جو ایکسٹراز بنا مانگے کے جو چیزیں ملے ہیں، جو ایک آنکھ سے بھی انسان کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے، پورا دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، 2 آنکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے. اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا کرنے پر رحیمیت ہے. اب میں پھر آپ کو پلٹا کر بولتا ہوں، میں کیا بولا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور ضروری اور کمپلسری اور لازم بتایا وہ رحمت ہے. اب آپ غور کریں، اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قہار، اللہ کی صفت ہے جبار، اللہ کی صفت ہے غصے والا، اللہ کی صفت ہے معاف کرنے والا، اللہ کی صفت ہے توبہ قبول کرنے والا، اللہ کی صفت ہے گناہ معاف کرنے والا، اللہ کی صفت ہے صبر کرنے والا. ہر صفت پر آپ دیکھیں گے جو حروف اصلیہ جیسا میں بتانا را ح میم یا کتبہ میں کاف تا با لکھا، ہر ایک کے حروف اصلیہ رہتے. ہر اللہ کی ہر صفت 99 نیمز آپ نکال کے دیکھ لیجئے، اور بھی صفات بزرگان دین بتاتے ہیں وہ سب نکال کے دیکھ لیجئے. اللہ کی ہر صفت کے حروف اصلیہ مین لیٹرز الگ الگ رہتے ہر جگہ. مین لیٹرز را ح میم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کوئی صفت کو ریپیٹ نہیں کیا سوائے رحمان اور رحیم کے. رحمت اس کا اصل ہے، رحمت کی اصل سے اللہ اپنے 2 نام بنایا، باقی ہر اصل سے صرف 1 نام بنایا. صبر کے اصل سے صبور بنایا، جبر کے اصل سے جبار بنایا، قہر کے قاف ہا را سے قہار بنایا. سمجھ رہے نا؟ علم عین لام میم یہ اصل سے 1 لفظ علیم بنایا، سین میم عین سمیع، سمیع سے سمیع 1 لفظ بنایا، سننے والا. سننے والا 1 اصل، دیکھنے والا 1 اصل، کھلانے والا 1 اصل، رزاق را زا قاف. ہر حروف اصلیہ سے اللہ 1 صفت بنایا، اور صفت رحمت سے اللہ نے اپنے لیے 2 نام بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ آپ قرآن آپ پڑھتے چلے جاؤ، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کمانا، نہ یہ سب چیزوں کو بعد میں، سب سے اوپر جس کو رکھا ہے رحمت، سب سے اوپر جس کو رکھا ہے وہ رحمت. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آج ویسے بھی درس شروع ہوا، دیر سے شروع ہوا. بہرحال ہم یہاں پر پڑھے ہیں. چلیے میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ 3 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اور آگے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 1 میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آیت نمبر 2، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. آیت نمبر 3، ورحمتی وسعت کل شیء. یہاں تک تو ہم اس کا معنی بھی پڑھ لیے اور تقریباً باتیں سمجھ گئے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 4 پڑھیں میرے ساتھ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. میں مطلب ملا کر جو پڑھنے کے قواعد رہتے اس کے حساب سے نہیں، رک رک کر پڑھنے کے حساب سے چل رہا ہوں کیونکہ ہم رک رک کر ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا، وحی یعنی قرآن کریم نازل کیا. کیوں؟ تبیاناً لکل. اب ایک تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے. اب سیکنڈ
فرما رہے کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا؟ تبیانا لکل شیء، تاکہ ہر چیز کو ہم آپ کے سامنے کھول دیں. یہ قرآن آیا ہے نالج کے لیے، قرآن آیا ہے ایکسپلینیشن کے لیے، قرآن آیا ہے جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی ان کو کھول کر سمجھانے کے لیے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھ میں آیا بولے تو نہیں پڑھا تو برابر سمجھ میں آتا. سمجھ آ رہا ہے؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے واضح کر دینے کے لیے یہ کتاب آئی. اور کیوں آئی؟ وہدن، یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، گائیڈ بن کر آئی ہے، رستہ دکھانے کے لیے. ورحمتن، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ایک اللہ رحم والا ہے اور ایک قرآن رحمت ہے. قرآن رحمت ہے، اللہ کی ہی رحمت ہے یہ. ورحمتم وبشرا للمسلمین، اور خوشخبری دینے والی کتاب ہے یہ ماننے والوں کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے رحمت ہے یہ. تو قرآن کریم کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں. آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہم نے نازل کیا تھا. قرآن سے اور انجیل سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ تورات. ہم نے اس کو تورات کو نازل کیا. کیوں؟ اماماً، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات یہ گائیڈ ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اور کیا ہے؟ ورحمہ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ہے؟ رحمت ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو وحی نازل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ جو اللہ کی جو وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے پیج پر آ جائیے. آیت نمبر 6 پڑھیے میرے ساتھ. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مریم علیہ السلام سے، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو یہ خبر دیے ہیں کہ بی بی اب آپ یہاں سے حاملہ بننے والی، پریگننسی آپ کو آنے والی ہے، پریگننٹ ہونے والی ہیں آپ. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ تعجب کیے کہ ایسا کیسا ہو سکتا، میرے نزدیک تو کوئی مرد نہیں آیا تو میں کیسے حاملہ بن سکتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں قال كذلك، یہ معاملہ ایسا ہی ہے. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال ربک، اے مریم آپ کا پروردگار، آپ کا خدا یہ کہتا ہے هو علی ہین، بغیر مرد کے بھی آدمی کو پیدا کرنا یہ میرے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے نا. بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کیا، جی بغیر عورت کے بھی پیدا کیا. حوا علیہ السلام مرد کی پھسلی سے ڈائریکٹ حوا علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو عورت سے مرد بنا دے، عورت میں سے مرد بنا دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد میں سے عورت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی کے آدم علیہ السلام کو بنا دے. صرف ماں سے بھی بنا سکتا ہے، صرف باپ سے بھی بنا سکتا ہے، دونوں کو ہٹا کے بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قال ربک هو علی ہین. جبرائیل السلام کہتے ہیں کہ اے مریم آپ کا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، یہ کام ہمارے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم عیسیٰ کو اللہ کی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کر رہا ہے. اور کیوں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ فرمایا عیسیٰ کو ہم وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم عیسیٰ کو دنیا کے لیے رحمت بنا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ذات کو، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا قرآن میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. عیسیٰ کو بھی ہم نے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ فیصلہ
کیا جا چکا ہے. اب یہ ابھی آپ مریم آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ ایسا ہونے والا ہی ہے. بچہ بغیر باپ کے بننے والا ہے، اس کی تخلیق بغیر باپ کے ہونے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رحمت بیان فرمایا. اس کے بعد کی آیت پڑھ لیجئے، بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ شفقت اور نرمی کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رحیم بیان کیا ہے، رحیم بیان کیا ہے. اب یہاں پر تین چیزیں ہو گئی، تین باتیں. اب اس کے آگے کا مضمون الگ ہو رہا، 8 نمبر سے الگ ہو رہا. اب اس کے اوپر آپ غور کریں، جو اوپر کی آیتیں ہم پڑھ لی ہیں اس میں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، سب سے زیادہ اپنی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر پر نبیوں کی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، اور تیسرے نمبر پر اپنی وحی کلام اللہ، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، اللہ کی طرف سے آنے والا جو کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بیان کیا. ٹھیک ہے، رحمتیں اور بھی بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بیان کیا ہے والدین کی رحمت قرآن کریم میں بیان ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے بندے تو ایسی دعا کر، یوں کہ اے اللہ میرے والدین پہ ایسا رحم فرما جیسا وہ مجھ پر بچپن میں کیا کرتے تھے. بچپن میں کیا کرتے تھے والدین؟ بچے کے ساتھ رحم کرتے تھے. ماں باپ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کا خیال کرنا، اس کے لیے راتوں میں اٹھنا، اس کے پہننے کا، ہر چیز کا خیال کرنا، یہ ماں باپ کی رحمت ہے. اے اللہ وہ جیسے مجھ پر رحمت کرتے تھے بچپن میں، تو اسی طرح اب بڑھاپے میں ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما. تو یہاں پر والدین کی رحمت کو ذکر کیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ رحمت کو ذکر کیا خاص طور پر. یہ کہاں، یہ کون سی چیزیں ہیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں؟ جہاں پر رحمت کا ہونا کمپلسری ہے، جو قرآن کریم میں یہ آیتیں، دوسرے چیزوں سے آپ کا تعلق دور کا ہوتا ہے. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لفظ رحمت یوز کیا ہے. لفظ رحمت، دوستوں کے ساتھ رحم کرو، پبلک کے ساتھ رحم کرو، پڑوسیوں کے ساتھ رحم کرو، یہ سب کرتے رہنا، لیکن یہ سب سے زیادہ والدین اور اولاد کے درمیان رحمت کا رشتہ رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری. اور ایک جگہ رحمت کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانوں کے ساتھ ایک جوڑا بنا دیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ جوڑے کے ساتھ تم سکون پاؤ، ریلیکس ہو جاؤ. انسان اپنے میاں شوہر اپنے بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ آرام پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، دنیا کے ہموم کو بھول جاتے ہیں، ایک ریلیکسنس رہتا ہے وہاں پر. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ